तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल ने मकामी तौर पर सर्वे करवाने के बाद इलाक़े किशनगंज में एक मिसाली सेंटर कायम किया है और मुस्तहिक़ गरीब अफराद की इमदाद का मनसूबा भी तैयार कर लिया है। इस इलाके का जामे सर्वे किया गया और मुस्तहिक़ बेसहारा अफराद के लिए सफ़ेद इस्तेहक़ाक़ कार्ड जारी किया गया और सारे इलाके किशनबाग का अहाता करते हुए रिफाही खिदमात अंजाम देने के लिए मस्जिद अशरफ करीम मुश्क महल नंबर 9 को मरकज़ बनाया गया है और मसाजिद मराकिज़ इंसानियत की एक अमली तस्वीर कायम की गई। मस्जिद अशरफ करीम के मुतवल्ली जनाब अब्दुल करीम फ़हीम साहब, जिनके दिल में खिदमत क़ल्ब का मिसाली जज्बा मौजूद है, उनकी हिमायत हासिल की गई है और उन्हें सफ़ा बैतुल माल का मकामी नुमाइंदा बनाया गया। मस्जिद अशरफ करीम को मरकज़ियत का दर्जा देते हुए मकामी मुस्तहिक़ अफराद के ज़रिए से सर्वे भी किया गया। ये मस्जिद एक मिसाली मस्जिद है जहाँ सफ़ा बैतुल माल की अक्सर खिदमात को अमलन देखा जा सकता है। जैसा कि कई बरसों की मेहनत के बाद मस्जिद अशरफ करीम से मुत्तसिल 3 मंजिला इमारत में मंदिर जज़ेल मुतादिद रिफाही खिदमात का सिलसिला जारी है, जैसे सफ़ा क्लिनिक, जहाँ रोज़ाना शाम में MBBS डॉक्टर 60-70 गरीब बीमारों का मुफ्त मुआयना करते हैं और बीमारों को दरकार दवाएँ भी दी जाती हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ गरीब व मुस्तहिक़ बीमारों का मुफ्त टेस्ट भी किया जाता है। इस यूनिट में मकामी बेरोज़गार अफराद जो छोटी मोटी तिजारत करते हैं उन्हें सूदी कर्ज़े से बचाते हुए बिला सूदी कर्ज़े हसना दिया जाता है। सैकड़ों बेरोज़गार इससे इस्तिफ़ादा कर। इस यूनिट में दांतों का दवाखाना भी मौजूद है जहां मुफ्त तशख़ीस का इंतज़ाम। इस यूनिट पर मुख्तलिफ़ सरकारी स्कीमों से बाखबर करने और रहनुमाई के लिए एक काउंटर भी हम वक्त मौजूद है। इस मिसाली सेंटर पर शरई रहनुमाई के लिए हर इतवार की शाम एक मुफ्ती साहब रहते हैं जो शरई रहनुमाई भी करते हैं। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए इस यूनिट में कोचिंग सेंटर और सेट 1 इदारे से इश्तराक करते मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेस और भी बहुत सारी इतनी इसमें खुसूसियात और सहूलियात फराहम की गई हैं कि जिसकी तफसीलात फराहम करते हुए वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक मरकज़ बना कर के मस्जिद के तहत इस वक्त जो है अलग अलग तरह के आसपास के इलाक़ों में और इससे बखूबी अच्छी तरह से फ़ायदा भी उठा रहा है गरीब और ज़रूरतमंद तबक़ा, इसलिए जो है सफ़ा बैतुल माल ने इस बात के लिए भरपूर कोशिश की है कि वैसे दौर में जहां लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, खुद आगे बढ़े और लोगों की रहनुमाई करें। इस सिलसिले में अगर आप मज़ीद जो है तफसीलात हासिल करना चाहते हैं तो उनकी जानिब से नंबर भी दिया गया है 9394419821। इस पर आप लोग जो है रब्ता करके इन लोगों को ताउन भी पेश कर सकते हैं, उनकी तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और दूसरी खबर है कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने रियासती वज़ीर तालीम मधु बंगारप्पा को एक मकतूब लिखते हुए मुल्क में फ़िस्ताई क़ुव्वतों के उरूज और महात्मा गांधी के अफ़कार के ज़रिए उसके पेश करदा हल के मौजू पर तलबा के दरमियान मज़मून नवीसी का एक मुकाबला मुनक़िद करने की तजवीज़ पेश की है। सिद्धरामैया ने मज़मून नवीसी के इस मुकाबले में 6वीं जमात से ऊपर के तलबा को शामिल करने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि इसमें कॉलेजों के तलबा, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च फेलोज़ को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड इम्तिहान की तैयारी करने वाले 10वीं से और 12वीं जमात के तलबा को छोड़कर दीगर के लिए 21वीं सदी के ख़दशात और गांधीयाई अफ़कार के ज़रिए उसके पेश करदा हल का मौजू तजवीज़ किया है। इधर महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में वसई के पास एक लोकल ट्रेन की जद में आने से 3 रेलवे एहलकारों की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि तीनों मगरबी रेल के मुलाजिमीन थे जो सिग्नल से मुतालिक खराबी को ठीक कर रहे थे कि अचानक लोकल ट्रेन की जद में आ गए। GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के एक अफसर ने बताया कि हादसा पीर की शब 8:55 पर पेश आया। वसी रोड नेगांव के दरमियान पेश आया था। लोकल ट्रेन चर्च गेट की तरफ जा रही थी। इसी दौरान तीनों रेलवे मुलाजिमीन ट्रेन की जद में आ गए थे। इधर हिंदुस्तान में चीता की आबादी बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी है। इस प्रोजेक्ट को आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब मध्य प्रदेश के कोनू नेशनल पार्क में एक बार फिर नन्हे चीतों की किलकारियां गूंजी हैं।
ادھر گوگل پر اشتہارات کے ذریعے کسٹمر سروس کے نام پر کئی لوگوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں جھارکھنڈ کے 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان گرفتار شدگان کی شناخت مستقیم انصاری اور محمد رضوان انصاری کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں جھارکھنڈ کے دیوگھر ضلع کے رہنے والے۔ پولیس سے ملی اطلاعات کے مطابق 9 اگست کو وسنت گنج کی رہنے والی راجن کل نے ایک FIR درج کرائی تھی، جس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ گوگل پر پنجاب نیشنل بینک کا کسٹمر کیئر نمبر تلاش کرنے کے دوران ویب سائٹ پر درج ایک نمبر پر ملا، جس پر کال کرنے پر ریسٹ ڈیسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ان کے فون اکاؤنٹ سے متعلق معلومات لے لی گئی۔ بعد میں ان کے کینرا بینک اکاؤنٹ سے کل 5,45,000 روپے نکال لیے گئے تھے۔ ادھر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو ایک بار پھر سمن جاری کیا ہے۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ سے پہلے مرحلے کی پوچھ گچھ 20 جنوری کو ہو چکی ہے۔ اب ED نے ان سے کہا ہے کہ وہ 27 سے 31 جنوری تک کوئی بھی تاریخ طے کرے۔ CM سے پچھلی پوچھ گچھ ان کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی، لیکن اس بار ED نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ انہیں ED آفس آنا پڑے گا۔ دہلی اور NCR میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ زلزلے کے جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز نیپال چین سرحد کے قریب بتایا جاتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ کئی علاقوں میں لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر آ چکے تھے۔ مراٹھا ریزرویشن کی تحریک چلانے والے منوج جرانگے پاٹل نے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مراٹھا برادری کو ریزرویشن دینے میں تاخیر کرنے پر ریاستی حکومت سے جواب طلب کرنے کے بجائے ریزرویشن کے ہی خلاف بول رہے ہیں۔ اگر اجیت پوار ریزرویشن لے کر آئیں تو میں دوڑ کر ان کے گلے سے لپٹ جاؤں گا۔ جرانگے پاٹل احمد نگر ضلع میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ مراٹھا ریزرویشن کے لیے ممبئی کی جانب مارچ کا آج ان کا 3را دن ہے اور بڑے پیمانے پر لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے 31 جنوری سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس کے دوران مہمانوں کے سامان کی اسکریننگ کے لیے 140 اہلکاروں پر مشتمل CIS ٹیم کو منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے منگل کو اطلاع دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی پرانی اور نئی دونوں عمارتوں کو CISF کی جامع سیکورٹی کوریج میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ پارلیمنٹ سیکورٹی سروس، دہلی پولیس اور CRPF کا پارلیمانی ڈیوٹی گروپ میں بھی پارلیمنٹ کے علاقے کو سیکورٹی فراہم کرے گا۔ ادھر اکتوبر میں شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ میں اسرائیل ایک بار پھر جنگ بندی کی تجویز پیش کر رہا ہے۔ دراصل اسرائیل نے حماس کو ایک تجویز پیش کیا، اگر وہ تمام ارغمالیوں کو رہا کر دے تو اگلے 2 ماہ تک غزہ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ عام طور پر دیکھا جائے تو اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ قطر میں اس کے ذریعے حماس کو بھی اس وقت تجویز بھیجی گئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک موجودہ صورتحال میں جنگ کے اختتام پر غزہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ نہیں لے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی فلسطین ریاست متصدقین موقف نے ان کی اتحادیوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے گا اور نہ ہی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کسی قابل اعتماد راستے کی عدم موجودگی میں وہ غزہ کی تعمیر نو میں کوئی کردار ادا کرے گا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کی اتوار کو CNN کے ساتھ انٹرویو میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے متعلق کسی اعلیٰ سعودی اہلکار کی جانب سے اب تک کی جانے والی سب سے براہ راست گفتگو تھی۔ ادھر یونین کے مطالبات میں تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ورکروں کے کام کرنے کے اوقات کار میں کمی لانا شامل ہے۔ جرمن ریلوے کے محکمہ کا کہنا ہے کہ یونین تنخواہ میں اضافے کی ان کی پیشکش ٹھکرا چکی ہے۔ جرمنی میں ٹرین ڈرائیوروں کی اکثریت مشتمل DLN ٹریڈ یونین نے بدھ کے دن سے ملک بھر میں 6 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ جنوبی غزہ کی پٹی کے خان یونس میں پیر کو اسرائیلی بمباری میں کم از کم 50 فلسطینی شہید ہونے اور متعدد زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ امریکہ ایک بار پھر فائرنگ سے ہل گیا ہے۔ شکاگو میں 3 مختلف مقامات پر شخص کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ واقعہ ریاست الینوائے کے شہر شکاگو کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے مردوں میں سے ایک کی لاش اتوار کو کوور کاؤنٹی کے ایک گھر سے ملی۔ باقی 7 افراد کی لاشیں جولیٹ میں واقع 2 گھروں سے برآمد ہوئی۔ جولیٹ ول کاؤنٹی پر پولیس کے مطابق وہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ قتل کرنے والا شخص مقتولین کو جانتا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی پٹی میں عمومی فائر بندی کے نہیں، ارغوانیوں کی رہائشی علاقے میں امداد پہنچانے کی خاطر انسانی وقفے کے حامی ہیں۔ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کونسل کے منتظم برائے اسٹریٹجک روابط جان کربی نے معمول کیے ہوئے پریس بریفنگ میں غزہ کی تازہ صورتحال اور اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لیا تھا۔ جاپان کے مشرق اور وسطی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کثیر تعداد میں بلٹ ٹرین سفر عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ ایسٹ جاپان ریلوے کمپنی نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے کے قریب ٹوہوکو جوئیٹسو اور ہوکوریکو لائن پر سفر کرنے والی بلٹ ٹرینوں کے لیے بجلی کی ترسیل منقطع کر دی گئی ہے۔ ادھر چین کے سنکیانگ ویغر خود مختار علاقے میں 7.0 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی طرف سے 7 اور چینی زلزلہ نیٹ ورک سینٹر سے 7.1 کی شدت کی اطلاع ملنے والے زلزلہ کرغستان اور قازقستان کی سرحدوں کے جوار کے پہاڑی علاقے میں زیر زمین 22 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر ظالم دہشتگرد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس کی زمینی دستوں نے غزہ کی پٹی کی جنوب میں واقع سب سے بڑی بستی خان یونس کو گھیرے میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے خلاف اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بارے میں اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ محفوظ ہے اور گزشتہ ماہ کے آغاز میں اسے جنگی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ غزہ کی پٹی فلسطینی حکومت کا حصہ اور فلسطین عوام کے ناگزیر ترجیحات میں سے ایک ہے۔
فلسطین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی وافا کے مطابق فلسطین کے صدر محمود عباس نے رام اللہ میں مشرق وسطی امن کلیسا کونسل MECC کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ادھر غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اس وقت 11,000 بچے 7,500 عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالرحمان نے کہا ہے کہ حوثیوں پر امریکی حملے جنگ کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق عبدالرحمان اقوام متحدہ سلامتی کونسل غزہ کے موضوع پر متوقع اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک کے دورے پر ہیں۔ ناظرین گرامی، مشرق شام کے علاقے دیر الزور میں واقع کونیگو گیس فیلڈ پر بری طرح حملہ کیا گیا ہے، جہاں امریکی فوج تعینات ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ واضح ہے کہ حسکہ دیر الزور میں موجود امریکی اڈوں پر سالینوں کے آغاز سے متواتر راکٹ اور ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے اسیروں کی رہائی کے بدلے غزہ کے لیے 2 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز کو حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ اور برطانیہ حوثیوں کے امریکی تجارتی بحری جہاز پر میزائل حملے کے بعد یمن پر مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے عسکری ترجمان یحییٰ سری نے المسیرہ ٹی وی کو بیان دیتے ہوئے کہا، ہماری بحریہ نے خلیج عدن میں امریکی کارگو جہاز اوشین جاس پر میزائل حملہ کیا، جو کہ یمن پر امریکیوں برطانوی حملے کے جواب میں انتخابی کارروائی تھی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔